شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں تھا۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا، عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ امش کہتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ صحیح البخاری کتاب تیمم کا بیان۔ جب جنبی کو غسل کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا یا پانی کے کم ہونے کی وجہ سے پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لے۔ حدیث نمبر 346۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔